بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماؤنٹن میڈیا کے پروگرام کشمیر پوائنٹ میں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف پروگرام ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں، لیکن آج ہم جو پروگرام آپ کی زیر نظر کر رہے ہیں، یہ پروگرام میرا خیال ہے آپ کی معلومات کے لیے بڑا اہم ثابت ہوگا۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ضلع مظفر آباد کے صدر بھی ہیں اور سابق چیئرمین ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہیں۔ تو آج ہم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کردار سے لے کر اس کے اثاثوں تک ان سے بات کریں گے، اور بہت سارے ایسے خوشہ گوشے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ جناب اظہر گیلانی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہم شروع کریں گے 99 میں یہ ایکٹ بنا جس کے تحت ڈیولپمنٹ اتھارٹی وجود میں آئی۔ 4 دہائیاں گزر گئیں تقریباً، 38 سال تو گزر ہی گئے ہیں، 2 سال میں یہ 40 سال ہو جائیں گے اس کے۔ تو پہلے یہ بتائیں گے اس ایکٹ کے تحت جو یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی وجود میں آئی، کیا اس نے اپنا کردار ادا کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے ماؤنٹن میڈیا کا اور بٹ صاحب آپ کا ذاتی طور پہ دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں بلایا اور مجھے یہ موقع دیا کہ ہم اپنے مظفر آباد شہر کے اس ادارے کے حوالے سے اور دیگر جو سیاسی حوالے سے آپ کے ساتھ گفت و شنید ہو سکے، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو یہ ادارہ جو ہے یہ 1989 میں معرض وجود میں آیا، تقریباً 38 سال قبل۔ اور اس ادارے کو قائم کرتے ہوئے اس وقت جن لوگوں نے اسے قائم کیا، اس سے مظفر آباد شہر سمیت اس میں تقریباً 39 کے قریب 39 کے قریب مظفر آباد کے گرد و نواح کے علاقہ جات کو شامل کیا گیا، جن میں اگر میں اس کو مختصراً لوگوں کی سمجھ کے لیے بیان کروں تو یہ ہماری جو یونین کونسل چھتر دمیل ہے، حلقہ نمبر 2 لچھراٹ، جو اس وقت جب یہ قائم ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلقہ 1 ہوا کرتا تھا اور بعد میں یہ حلقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو دائرہ اختیار تھا وہ پوری یونین کونسل چھتر دمیل سمیت یہ جو آپ کے مظفر آباد شہر میں پترین یونین کونسل گوجرا اور یہ جتنے مضافاتی علاقہ جات ہیں، اور ہماری جو مظفر آباد یونین کونسل ہے یہ گنچھتر تک اس علاقے کو ان 39 موضوعات کو شامل کیا گیا۔ اور اس کے جو اہداف اور مقاصد تھے وہ بھی بڑے واضح تھے کہ ان علاقوں کو مظفر آباد شہر کے برابر جو ہے وہ لایا جائے اور یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو شہری جو ہمارا علاقہ ہے مظفر آباد ہے، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مظفر آباد کے اندر میونسپل کارپوریشن کا ادارہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہاں مظفر آباد کے لوگوں کے لیے جو ہاؤسنگ فیسلٹیز ہیں انہیں بہتر بنایا جائے، اور آمدہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ یہ مظفر آباد تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ اور دارالخلافہ ہے، یہاں سے مختلف اضلاع کے بیرون آزاد کشمیر سے کئی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کوئی نوکریوں کے سلسلے میں، کوئی کاروبار کے سلسلے میں، تو اس حوالے سے شہر کی اپنی ایک سگنیفیکنس تھی۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت جب اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کو بنیادی طور پہ اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس شہر کو اپلفٹ کیا جائے، ان مضافاتی علاقہ جات کو اپلفٹ کیا جائے اور انہیں اس لیول تک اس کو پہنچایا جائے لوگوں کی زندگیوں کو جو شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ آپ نے سوال کے ساتھ ہی اگلا جو جملہ بولا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترقیاتی ادارہ پچھلے 38 سالوں میں ان اہداف کو حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہوا، اور کوئی ایک میرا تو خیر اگر ذاتی طور پہ آپ مجھے پوچھیں تو میرا تو بہت مختصر وقت تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت سابق چیئرمین کے اور بحیثیت اس علاقے کے رہائشی کے، پی صاحب اس میں قطع کلام بھی دیکھیں، ہوتا یہ ہے پی صاحب کہ جب یہ ادارہ بنا تو اس سے لوگوں کی بہت ساری امیدیں تھیں کہ لیکن بجائے اس کے یہ ادارہ شروع سے ہی جو شہریوں کے سامنے ایک بدماش ادارے کے طور پہ سامنے آیا۔ 4 ہاؤسنگ اسکیمیں انہوں نے لانچ کی
اور آج تک لوگوں کو ان کی زمینوں کے قبضے نہیں مل رہے، وہ آج بھی لوگ عدالتوں میں گھوم رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یعنی یہ جو اصل اس کا کام تھا اس میں تو یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا. تو یہ جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں بنیادی طور پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جتنی بھی پورے پاکستان سمیت اگر آپ دیکھیں تو ان کا اپنا کردار ہے، ان کا اپنا رول ہے. شہری اداروں کے لیے جب کارپوریشن جیسے ادارے قائم ہوتے ہیں تو پھر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا شہری حدود کے اندر ان معاملات میں مداخلت کرنے کا قطعی کوئی جواز نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ بنیادی طور پہ اس ادارے کا مقصد تھا کہ ماسٹر پلاننگ اور لوگوں کو ہاؤزنگ، چونکہ بیچ میں ایک زلزلہ بھی آیا اور بہت بڑا وہ ڈیزاسٹر تھا، اور کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلزلے کے بعد اس ادارے کے جو اصل اہداف تھے ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی. مجھے اپنے جائے تعیناتی کے دوران میں نے کافی کوشش کی کہ اس ادارے کے قیام سے لے کے اب تک مظفر آباد شہر کی ماسٹر پلاننگ کے حوالے سے ادارے کی جانب سے کسی انیشیٹو کا مجھے پتہ چل سکے. ویسے تو ماسٹر پلان ایم سی ڈی پی نے یا باقی دیگر ایجنسیز نے شاید اس کے اوپر توجہ دی تھی، لیکن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے از خود اپنے قیام کے بعد کوئی ایسا ماسٹر پلان نہیں بنایا. اس وقت یہ 4 ہاؤسنگ اسکیم جن کا آپ نے ذکر کیا، اور میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی بٹ صاحب کہ جب میں میرت نولیاں ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں نے تفصیلات حاصل کیں تو میرت نولیاں ہاؤسنگ اسکیم کا اوریجنل جو ایوارڈ تھا وہ تقریباً 460 کنال کا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں انفراسٹرکچر، پلاٹس، گرین ایریاز، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو کسی اسکیم کا ماسٹر پلان بھی بنایا جاتا ہے اور اس اسکیم کو بنایا بھی جاتا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ جب میں نے اس ساری اسکیم کی ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کروایا تو تقریباً 130-140 کنال زمین بیچ میں سے مسنگ ہے. اور آج 130-140 کنال اس زمین کی ایوارڈ اس وقت موجودہ حالات میں قیمت کیا بنتی ہے؟ میرے نزدیک دیکھیں اس وقت تو کم از کم جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کنال وہاں پہ زمین ہے، تو یہ تو 1.5 ارب کے قریب پراپرٹی جو ہے وہ مسنگ ہے. کہا جاتا ہے کہ دیگر ہاؤسنگ اسکیموں سے بھی اسی طرح زمین غائب ہے، اس میں کوئی دیگر ہاؤسنگ اسکیموں کا تو چونکہ رقبہ بہت کم ہے، اور ان کی یہ جو کہ سب سے بڑی اسکیم میرا تنولیاں تھی، اور دیگر جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ان کے جو گرین ایریاز ہیں ان کے اندر ضرور کمی پیشی ہے. اور میں نے ان ساری چیزوں کے اوپر بڑی سنجیدہ انیشیٹو لیے تھے کہ ان کو ریسٹرکچر کیا جائے، اور ان اسکیموں کو جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا ایک اس کی جاب ہوتی ہے ایز اے سروس پرووائڈر، وہاں پہ جو الاٹیز رہتے ہیں ان کے لیے جو ہمیں سہولتیں فراہم کرنی ہوتی ہیں، خواہ وہ سیوریج ہو، سینیٹیشن ہو، روڈ انفراسٹرکچر ہو، الیکٹریسٹی ہو. آپ یقین کریں کہ ان تینوں چاروں ہاؤسنگ اسکیمز میں اس طرح کی کوئی سہولت ڈیولپمنٹ اتھارٹی 38 سال گزرنے کے باوجود دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا. شروع میں الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر یا کوئی روڈز وغیرہ کا کچھ کام ہوا. آج بھی اگر ان کو وزٹ کریں آپ اسکیمز کو تو جو آج سے 30-40 سال پہلے روڈز بنائی گئیں، اب ان روڈز کے اوپر گاڑیوں کا دور تک میں سمجھتا ہوں مشکل ہے. عام انسانوں کا چلنا بھی، اسپیشلی اگر میرت نولیاں کی آپ بات کریں تو ان روڈز کے اوپر عام آدمیوں کا چلنا بھی محال ہے. تو اس میں یقینی طور پہ اس پہ بے شمار چیزیں ماضی میں آنے والے جتنے لوگ تھے، جتنی حکومتیں تھیں، کاش اگر وہ یہ توجہ دیتیں تو ان ہاؤسنگ اسکیمز کو ان کے ان اصل مقاصد کے مطابق بنایا جا سکتا تھا جن کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے ان اسکیموں کا اجرا کیا صاحب یہ ایک نیم خود مختار ادارہ ہوتا ہے اور اکثر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اپنے مسائل خود پیدا کرتی ہے. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سنا جاتا ہے کہ اس اتھارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی تنخواہوں کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے گرانٹ مانگ رہے ہیں، کبھی کسی دوسرے والے سے جا رہے ہیں. اور پھر یہ اطلاعات ہیں کہ یہ ٹھوٹھا ڈیولپمنٹ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اور سیٹلر ٹاؤن جو بنے ہوئے ہیں لنگر پورا، تو اس کی جو آمدن جمع ہوئی تھی اس میں سے بھی لوگوں کو تنخواہیں دے کے اس پیسے کو بھی بجائے کسی اور جگہ استعمال کر کے مزید ریسورس پیدا کرنے کے بجائے وہی استعمال کر کے ختم کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا دیکھیں اس میں یہاں پہ اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں. سیٹلائٹ ٹاؤن لنگر پورہ اور ٹھوٹھا جو ہے وہ بنیادی طور پہ زلزلے کے بعد سٹی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے. چائنیز نے وہ بنائے، اور بنانے کے بعد چونکہ مظفر آباد کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی شکل میں ایک ادارہ موجود تھا تو گورنمنٹ نے اس کے انتظام و انصرام جو ہے وہ جب یہ پروجیکٹ ختم ہوا سٹی ڈیولپمنٹ کا تو انہوں نے وہ اس کے حوالے کر دیا. اب
بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا اور یہ لوگوں کے سامنے اس کا جواب آنا چاہیے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن لنگرپورہ 2005 میں زلزلہ آیا اور آج کم و بیش 19 سال گزرنے کے باوجود سیٹلائٹ ٹاؤن لنگرپورہ اور ٹھوٹا اسی جگہ کھڑا ہے جہاں پہ سٹی ڈیولپمنٹ نے ہینڈنگ ٹیکنگ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور گورنمنٹ نے پھر اس ادارے کے حوالے وہ کیا۔ اب اس میں جو دلچسپ بات ہے، جس دن میں نے چارج لیا تھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، تو اس وقت میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن لنگرپورہ کے حوالے سے جب بریفنگ لی تو تقریباً کم و بیش 52 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اکاؤنٹ میں وہاں سے جو حاصل شدہ رقوم تھیں وہ جمع تھیں۔ تو میں نے جب اس کے اوپر مزید میں نے دلچسپی کی تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس میں جو کمرشل پلاٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلے کی روشنی میں جو ڈیولپمنٹ چارجز کی ریکوری تھی، اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ فارم ہاؤسز تھے، اس کے علاوہ جو دیگر ہماری جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ ملا کے 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ تقریباً ان 52 کروڑ سمیت بنتا تھا۔ تو میں نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس چونکہ اتنے بڑے ریسورسز موجود ہیں، اور پھر ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ سیٹلائٹ ٹاؤن لنگرپورہ مرکز کے نام سے ہم نے وہاں لانچ کیا، جس میں تقریباً 200 کے قریب دکانیں تھیں، اور اس طرح وہ ہمارا ایک منصوبہ جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب سے میں نے ڈسکس کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ انکریج بھی کیا، اور مجھے اس کے لیے انہوں نے کہا بھی۔ جو اس میں دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ نے آمدن کے حوالے سے مجھ سے جو بات پوچھی، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، اس وقت بھی میں نے کہی، آج بھی میں کہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد کی تقریباً محتاط اگر میں جمع تفریق میں جاؤں تو 4.25 ساڑھے 4 کروڑ روپے منتھلی انکم جنریٹ ہو سکتی تھی، اگر پراپر منصوبہ بندی، پراپر طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھا جاتا۔ اور اس میں اگر آپ مجھ سے مزید اس میں یہ پوچھیں کہ جی اس وقت تو وہاں پہ تنخواہوں کے مسائل ہیں، ادارہ بالکل جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچ گیا ہے، تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ تو ایک حیران کن بات ہے۔ تو اس میں آپ کے ساتھ وہ ساری تفصیل شیئر کر سکتا ہوں، جس میں 4.5 کروڑ روپیہ اس ادارے کی متوقع آمدن، اور اس وقت میں نے یہ جمع تفریق کر کے پرائم منسٹر، اپنے پی پی ایچ سیکریٹریٹ اور متعلقہ جتنے بھی لوگ تھے، میں نے ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی کہ جناب اس ادارے میں سے اتنی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے، اور اس انکم کو ہم مڑ کے جو ہے وہ مظفر آباد شہر اور اس سارے مضافاتی علاقے پہ خرچ کر سکتے ہیں ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھے اس میں۔ زلزلہ کے بعد جائکا نے ایک ماسٹر پلان دیا، لیکن اس پلان پہ کسی جگہ عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ پلاننگ کر کے ہاؤسنگ سمیت ان چیزوں کو وہ دیکھتی، اور جائکا بھی جو ہے اس کا ماسٹر پلان وہاں پہ موجود تھا۔ اس کے باوجود اس مظفر آباد کے اندر جو اس وقت بھی ریڈ زون پہ ہے، تو اس کے اندر آپ یہ بتائیں کہ یہ بے ہنگم تعمیرات کا جو سلسلہ اس وقت شروع ہوا، آج بھی جو جاری ہے، تو کیا یہ اس محکمہ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کو روکتا؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس میں دیکھیں، جائکا نے رپورٹ پیش کی، انہوں نے ماسٹر پلان کے حوالے سے جہاں تک مجھے میری معلومات ہیں، انہوں نے ماسٹر پلان کے حوالے سے ایک گائیڈ لائن دے دی۔ انہوں نے شہر کو 4 زونز میں تقسیم کر دیا کہ جی اس ایریے کا کنسٹرکشن کوڈ یہ ہے، اس ایریے کا کنسٹرکشن۔ اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا تھا امپلیمنٹنگ ایجنسیز میں، جس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ایک جو ہے نا وہ عام ترین اس کا کردار تھا۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، میں نے یہی تو آپ سے گزارش کی کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو رول تھا وہ انہوں نے مظفر آباد شہر کے اندر فوکس کر دیا، جبکہ اس کا رول تھا ان 39 موضوعات کے اندر جو پورے مظفر آباد کے اندر تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کے ریڈیس کے اوپر یہ ادارہ پھیلا ہوا تھا۔ تو اس میں آج تک جائکا کی اس رپورٹ کے مطابق ان کنسٹرکشن کوڈز کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ ان تمام علاقہ جات میں کبھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ نہیں گیا، کبھی انہوں نے جا کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے انہوں نے اس چیز کے اوپر راضی نہیں کیا کہ آپ ہمارے ادارے میں آ کے ان کنسٹرکشن کوڈز کو فالو کرتے ہوئے این او سیز لیں، مکانات کے نقشہ جات کروائیں۔ یہی تو میرا اصل میں جو میرا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ان تمام علاقوں کی ماسٹر پلاننگ کی جائے۔ کیوں؟ پھر آپ کے علم میں ایک بات یہ بھی رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو پچھلی ہم سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، 2018 میں انہوں نے
NOCs اور بہت سارے اختیارات لے کے میونسپل کارپوریشن کو تفویض کر دیے. جب میں چیئرمین بنا تو میں نے اس کے ساتھ ایگری کیا کہ وہ ادارہ بھی ہمارا ہے, اس کی انکم بھی بڑھنی چاہیے, لیکن میونسپل کارپوریشن سے ہٹ کے جو باقی علاقہ جات تھے ان پہ 2005 کے زلزلے کے بعد آنے والے تمام لوگوں کو, مثلا اس میں اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو ہمارے جو جس حلقے سے میں جس میں رہتا ہوں یا جہاں پہ میرا سیاسی انٹرسٹ ہے, وہاں پہ پچھلے 20 سالوں سے مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں رہیں, مختلف ممبران اسمبلی آئے, تو کبھی انہوں نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی کہ یار یہ ہمارے جو علاقہ جات ہیں یہ چونکہ شہری علاقوں کے قریب تر ہیں تو ہم اس نوٹیفیکیشن کو امپلیمنٹ کروا کے تو ان کو بھی ہم وہ تمام شہری سہولتیں دلوائیں جو مظفر آباد شہر کے اندر ہیں. اب وہ اس بات کا جواب تو آپ ان سے لے سکتے ہیں کہ انہوں نے 2005 کے زلزلے کے بعد اس MDA کے اس نوٹیفیکیشن کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا. تو یہ میرا خیال ہے وہ شاید آپ کو بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. اچھا مثلا جو آپ کے ایک بڑے ادارے کے آپ سربراہ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بہت سارے رقبے ایوارڈ کرائے, ایوارڈ شدہ رقبے بھی لوگوں کو دوبارہ الاٹ کیے جا سکتے ہیں کسی پرپس کے لیے, بجائے جس مقاصد کے لیے لیے گئے ہوں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے بجائے؟ وہ دیکھیں ایوارڈ ایک مختلف چیز ہے اور الاٹمنٹ مختلف چیز ہے. ایوارڈ ہم نے میرا تنولیہ کروایا, میرا تنولیہ ایوارڈ کروا کے ہم نے وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم بنائی, ہاؤسنگ اسکیم بنا کے ہم نے لوگوں کو پلاٹس الاٹ کر دیے. اب پلاٹس کی جو الاٹمنٹ ہوتی ہے اس کی ٹرانسفر, اس کو بیچنا, اس کو خریدنا, اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر سے نکل کے ہی آپ جو ہے کر سکتے ہیں. لیکن جو اوریجنل ایوارڈ ہے اس کے ساتھ تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ چھیڑ سکے. اچھا, جس طرح آپ نے ایک ذکر بھی کیا تھا کسی جگہ پہ کہ 250 کمرشل پلاٹ جو تھے, اس کے علاوہ گرین ایریاز, کیا ان کے حوالے سے آپ نے کوئی انکوائری وغیرہ کرائی کہ یہ کیوں اس طرح ہوا اور یہ قانون سے ہٹ کے کیوں کیا گیا اس طرح؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں جن کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مظفر آباد شہر کے اندر اگر آپ میونسپل ایریا کی بات کریں تو ہمارے پاس 2 پلازا جات ہیں جو ہماری پراپرٹی ہے, اور وہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سیٹلائٹ ٹاؤن لنگر پورہ کی طرز پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی انکم کو بڑھانے کے لیے دیے گئے. اب ستم ظریفی کی بات یہ دیکھیں کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان پلازا جات میں تقریباً اگر آپ آج بھی وزٹ کریں تو یہ بینک روڈ کا جو پلازا ہے اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ سارے کا سارا مختلف شاپ کیپرز نے اپنے سٹورز کے لیے استعمال میں رکھا ہوا ہے. کاروبار وہ باہر کرتے ہیں, اور اس پلازے کے اندر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک منیمم اماؤنٹ جمع کروانی تھی, اس کا رینٹ دینا تھا. نہ وہ منیمم اماؤنٹ ان لوگوں نے جمع کروائی, نہ ہی وہ میرے نقطہ نظر کے مطابق ان کا وہ استحقاق تھا جن لوگوں کے پاس اس وقت وہ شاپس ہیں. تو وہ تھوڑا بہت اس وقت بہت یہ بینک روڈ پلازا ایک پرائم لوکیشن کے اوپر ہے, وہاں پہ اس کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو کبھی کامیاب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی, اس لیے کہ وہاں پہ جن لوگوں نے دکانات لیں وہ پچھلے 20 سالوں سے ان دکانوں کو اپنے سٹورز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جب میں چیئرمین بنا تو ریکارڈ کے اوپر یہ بات موجود ہے, میں نے تقریباً 80 کے قریب دکانیں جو ہیں وہ ان لوگوں سے واگزار کروائیں, اور نہ انہوں نے کبھی رینٹ جمع کروایا, نہ کبھی انہوں نے اس کی جو ٹوکن اماؤنٹ تھی ایڈوانس میں جو ہم سیکیورٹی لیتے تھے, ہر جگہ لی جاتی ہے 3 لاکھ روپیہ سیکیورٹی تھی, چونکہ وہ لوگ باہر بزنس کرتے تھے. اور پھر اس میں ایک اور جو بدقسمتی کی بات ہوئی, یہ جب برج بن رہا تھا, اس برج کے بنتے ہوئے کچھ لوگوں کو جو ڈسپلیس لوگ تھے ان کو انہوں نے شفٹ کر کے کمٹ کیا جی کہ ہم آپ کو اس کے متبادل جگہیں دیں گے. آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس پلازے کا جو ماسٹر پلان تھا اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا, اور اس پلازے کے سینٹر میں ان ڈسپلیس لوگوں کو جگہیں الاٹ کی گئیں, اور انہوں نے بغیر کسی ترتیب کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے NOC لیے بغیر, ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بائی لاز کو فالو کیے بغیر وہاں پہ پلازا جات بنا دیے. آج یہ نتیجہ نکلا کہ نہ وہ پلازا جات بزنس پوائنٹ آف ویو سے کمفرٹیبل ہیں, اور نہ ہی جو ہمارا یہ پلازا بنا جس کو ڈسپلیس لوگوں کے لیے اور زلزلہ فیکٹریز کے لیے دیا گیا تھا, یہ گورنمنٹ کا کام تھا, یہ اس وقت اس ادارے کا کام تھا
کہ ان تمام لوگوں کو انکریج کرتے اور اس پلازے میں لے جا کے آباد کرتے، اس کی آباد کاری ہوتی. تو آباد کاری کا تو موقع ہی نہیں آیا. وہاں پہ لوگوں نے دکانیں لیں، دکانیں لے کے وہاں پہ سٹور بنا دیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ میں نے آ کے واٹس یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ بے شک چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے آنے کے بعد اس کے سارے ہال جو ہیں وہ کرائے پہ دیے. میں نے آنے کے بعد ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا. میں نے ان سے جن لوگوں نے وہاں پہ اپنے سٹورز وغیرہ رکھے ہوئے تھے میکسیمم وہ میں نے وہاں سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، نوٹسز دینے پڑتے ہیں. چونکہ میرے پاس ٹائم ہی بہت شارٹ تھا، تو اگر میرے پاس مجھے زیادہ موقع ملتا تو میرا یہی تھا کہ میں اس کو سال ڈیڑھ دو کے اندر ہم اس کو ایکٹیو کرنے کی پوری کوشش کریں گے. جی صاحب، اس شہر کے اندر تقریباً 400 کنال کے قریب رقبہ جو ہے پارک کے لیے موجود تھا، تو جس کے بارے میں یہ ہے کہ مختلف ادوار میں پارک سکڑتے چلے گئے، جگہوں پہ قبضہ کیا جاتا رہا. تو یہ آپ نے ظاہر ہے ادھر چیئرمین رہے ہیں، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کتنا رقبہ تھا اور کتنا اس میں سے غائب ہے. جی، اس میں بٹ صاحب اس طرح تھا کہ تقریباً کوئی 16 کے قریب مختلف ڈفرینٹ ایریاز کے اندر یہ پارکس موجود ہیں، اور 352 کنال ایگزیکٹ فگر ہے میرے پاس. 352 کنال پہ مشتمل مظفر آباد سٹی کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی یہ لینڈ ہے. اور میرا جو ویژن تھا اس وقت، جو ہماری گورنمنٹ کا ویژن تھا، جو ہماری پارٹی کا ویژن تھا، مظفر آباد کی آبادی کم و بیش اس وقت 5 لاکھ، اگر میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں تو لگ بھگ اتنی آبادی ہے. ایگزیکٹ تو مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن اتنی. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہماری جو ہماری اسپیشلی جو فیمیل ہیں، چونکہ یہاں پہ میکسیمم ہاؤس وائفس ہیں، میکسیمم گھریلو خواتین ہیں، تو ان کو ہر محلے کے اندر اور ہر جگہ پہ کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے گھروں سے باہر جانے کی ضرورت ہے. تو میں نے ہنگامی بنیادوں پہ ان پارکس کے اندر ان کی رینوویشن، ان کی تزئین و آرائش کے کام شروع کیے، جس میں آپ کو ماکڑی پارک، لوور پلیٹ جو پارک ہے وہ تھوری سمیت جو ہے وہ میں ایگزامپلس دے سکتا ہوں. لیکن میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ جب میں ان تمام پارکس کے اندر گیا تو میرے لیے یہ بہت مجھے حیرانگی ہوئی کہ بے شمار پارکس کے اندر انکروچمنٹ ہو چکی ہے، اور عدم دلچسپی کی وجہ سے ادارے کی طرف سے ان کو ان کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے بے شمار جگہیں ایسی ہیں جو لوگوں نے انکروچ کر دی ہیں. تو ہم نے اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو اس وقت لکھا، انتظامیہ کو لکھا کہ ہم یہ جو انکروچڈ ایریا ہے اس کو ہم واگزار کروانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، اس میں ہمارا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس بھی ایک سٹاف اور ہمارے پاس اس کے لیے پورا ایک ارینجمنٹ موجود ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر جب آپ کسی انکروچڈ ایریا کو خالی کروانا چاہیں تو آپ کو پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، انتظامیہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں اس وقت کی جو انتظامیہ تھی، میری ان کے ساتھ بے شمار میٹنگز ہوئیں، اور ہم تقریباً ہم نے اس سارے چیز کے ارینجمنٹ کر لیے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس کو اب ان تمام ایریاز کو واگزار کر کے. لیکن جو اس میں افسوسناک امر ہے وہ یہ ہے کہ اس 352 کنال میں کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پہ مظفر آباد شہر کے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جا کے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی تھوڑا ٹائم گزاریں اور وہ ان کو ریلیکس کریں، اور جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ان کو ذہنی اور جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں فزیکل اور سائیکولوجیکل اور مینٹل ان کو ریلیکسیشن ہو. ایسی کوئی جگہ نہیں. اچھا پیر صاحب، یہ دیکھیں ایک ازدحام ہے دکانوں کا بھی ہر جگہ پہ، مارکیٹوں کا، یہ ایک بن چکا ہوا ہے. ظاہر آمدن کے ذرائع یہی ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا تھا جس کے اندر آپ کے پاس معلوم ہو کہ یہاں پہ کتنے پلازے ہیں، کتنی دکانیں ہیں، کتنے مکانات ہیں، اور وہاں سے ظاہر انکم تو وہیں سے آپ جنریٹ کر سکتے تھے. تو ایسا کوئی ڈیٹا آپ کے سامنے گزرا کوئی؟ جب میں نے جوائن کیا تو ابھی مجھے اتنا، اگر میں ریکال کروں اس بات کو، تو تقریباً 45 لاکھ کے قریب انکم تھی. جب میں نے چھوڑا تو میں نے اس کو 1 کروڑ 41 لاکھ پہ چھوڑا. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہم نے وہ جو پرپوزلز میرے سامنے آئے، جو بریفنگز آئیں، تو میں نے ان چیزوں کے اوپر ان کو مثلا میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ان 2 پلازوز کے اندر، پلازا جات کے اندر پارکنگ ایریا ہے. مجھ سے پہلے اس پارکنگ جو ایریاز تھے اس کی انکم نہ ہونے کے برابر تھی. جو ہی میں نے جوائن کیا اور 2 مہینہ میں نے اس پارکنگ ایریا کی انکم کو 10 لاکھ پہ پہنچا دیا. تو اس طرح یہ جو پلازا جات تھے، جو ہمارا مین سورس تھا ان پلازا جات سے، ان پارک سے. پھر ہمارا جو تھوری پارک تھا 200 کنال کا جو ہمارا ایریا تھا، اس میں ہم نے بہت ساری ڈیولپمنٹ کی،
اور اس میں جب کبھی اگر آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ تمام جو انکم سورسز تھے تقریباً ہمارے 28 یا 29 ڈفرینٹ اسپاٹس تھے سیٹلائٹ ٹاؤن لنگر پورہ چھوڑ کے, اور باقی جو بڑی انکم ہے اس کو چھوڑ کے یہاں سے ہم تقریباً یہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مختلف جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی 28-29 جو ہمارے ایریاز تھے ان کے اندر ہم NOCs لاگو کرنا چاہ رہے تھے, نقشہ جات کے پیسے لاگو کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر جو سب سے دلچسپ بات یہ تھی بٹ صاحب اس میں سیٹلائٹ ٹاؤن لنگر پورے میں تقریباً 2500 مکانات کی تعمیر ہونی ہے. اس میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کی, میں نے کہا سر یہاں پہ اگر ہم ہنگامی بنیادوں پہ اس سیٹلائٹ ٹاؤن کی میں تعمیر کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً 12 ارب روپے کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کا موقع ملتا ہے. اس میں تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ ان 2-2.5 ہزار مکانوں کی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں گے. کوئی کنسٹرکشن مٹیریل دے گا, کوئی سیمنٹ دے گا, کوئی ریت دے گا, کوئی ڈفرینٹ جو کنسٹرکشن آئٹمز ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ انہوں نے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ انہوں نے مجھے پرائم منسٹر نے مجھے بہت سختی سے یہ آرڈرز جاری کیے کہ آپ ارینجمنٹ کریں اور ہم اس کنسٹرکشن کی باقاعدہ انوگریشن کرتے ہیں اور ہم فوری طور پہ سیٹلائٹ ٹاؤن لنگر پورہ. تو آپ تھوڑا ریئلائز کریں کہ آج کل بے روزگاری کے اس ماحول میں مظفر آباد شہر کے اندر اگر 10-12 ارب روپے کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کا کوئی اپرچونٹی جنریٹ ہوتی ہے تو اس سے مظفر آباد کے اندر کتنا بڑا بوم آتا بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے اور بزنس اپرچونٹیز کو جنریٹ کرنے کے حوالے سے کتنی بڑی یہ ایک ہمارا انیشیٹو ہوتا. لیکن بدقسمتی سے پھر میں نے وہی عرض کیا کہ میرے پاس ٹائم بہت. چیئرمین آپ رہے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, تو آپ کو بھی شہر کی اسلامی ترقی اور اس کو بنانے کے لیے کچھ 20 کروڑ روپے ملے تھے, تو اس کا آپ نے کیا استعمال کیا؟ اس میں بٹ صاحب یہ بہت اچھا آپ نے اس لیے سوال کیا کہ اس میں کنفیوژن ہے, اور آئے روز میں اخبارات میں, میڈیا میں اور سول سوسائٹی میں یہ باتیں سنتا رہتا ہوں. اس کا تھوڑا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. جب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب پرائم منسٹر بنے اور میں MD کا چیئرمین بنا تو انہوں نے ایک انڈر دا چیئر آف پرائم منسٹر ایک میٹنگ ہوئی جس میں بہت ہائی آفیشل بیوروکریٹس بیٹھے, سارے بیٹھے, اور انہوں نے مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے ایک اسپیشل انیشیٹو لیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ان دونوں سٹیز کو اور اسپیشلی مظفر آباد کو دارالحکومت کے شایہ نشان بنانے کے لیے آپ پرپوزل سبمٹ کریں. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دی. مین وائل یہ ہوا کہ وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر ہر چیز کے اوپر وقت لگتا ہے. تو جب ہم نے وہ ساری چیزیں تیار کیں اور تیار کرنے کے بعد اب ہم نے گورنمنٹ کو سبمٹ کرنی تھی تو اس دوران وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی. گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد جب نیکسٹ پرائم منسٹر آئے وہ بھی چونکہ PTI سے تھے تو میں وہ سارا پرپوزل لے کے ان کے پاس چلا گیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا آپ کا پرپوزل ہے, مظفر آباد سٹی ہمارا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا دل ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مظفر آباد شہر جو ہے اور مظفر آباد کا دارالحکومت جو ہے وہ دارالحکومت کے شایہ نشان بنے, یہ لاہور کے برابر جائے, یہ اسلام آباد کے برابر جائے. اینی وے وہ بڑی کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی. پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے اسلام آباد طلب کیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو انیشلی آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو میں نے انہیں کہا سر مجھے مظفر آباد کی بیوٹیفیکیشن کے لیے آپ کم از کم 50 کروڑ روپے دیں تاکہ ہم مظفر آباد شہر کو جو آپ کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم مظفر آباد کو آگے لے کے جائیں. تو معاشی جو مسائل تھے ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے ابتدائی طور پہ یہ کہا کہ ہم آپ کو 10 کروڑ روپیہ ملازمین کی پینشنز تنخواہیں اور 20 کروڑ روپے ہم آپ کو دیں گے مظفر آباد کی بیوٹیفیکیشن کے لیے. تو میرے چیئرمین رہنے تک ہمیں صرف 10 کروڑ روپیہ ریلیز ہوا. اس 10 کروڑ روپے میں سے بھی میں نے تقریباً کوئی 4 کروڑ کے لگ بھگ پیسے استعمال کیے تنخواہیں چھوڑ کے. ہم نے اس میں سے کچھ تنخواہیں وغیرہ بھی دیں. تو میں نے پہلی بات تو یہ میں چند دن قبل مجھے کسی ایک ادارے کے ایک آفیسر نے بلایا اور اس نے مجھے کہا جی کہ آپ کے بارے میں یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ آپ نے 20 کروڑ روپے گورنمنٹ سے لیا اور اپنے اکاؤنٹ میں رکھا اور وہاں سے آپ نے خرچ کیا.
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گریڈ 17 یا 18 کے سرکاری آفیسر ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی آپ کا نہیں بنتا. آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کی کوئری آئی ہے تو پہلے آپ ڈپارٹمنٹ سے چیک کریں کہ اس چیئرمین کی، چونکہ جو بھی چیزیں تھیں وہ تو گورنمنٹ کی چیزیں، میری ذاتی تو نہیں تھیں کہ میں انہیں گھر اٹھا کے لے گیا ہوں. تو آپ ان سے پوچھنے کے بعد پھر مجھ سے انکوائر کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بغیر تحقیقات کے اور بغیر ایک جو ہے نا وہ جو پرفیکٹ انفارمیشن ہے اس کے بغیر ہی جو ہے نا وہ چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو مجھے کوئی 20 کروڑ روپیہ نہیں ملا، مجھے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملی. مجھے جو اماؤنٹ ملی وہ اماؤنٹ جو ملی وہ تھی 100 ملین، 10 کروڑ. اس 10 کروڑ میں سے بھی میں کافی ساری اماؤنٹ جو ہے وہ جاتے ہوئے ایم ڈی اے کے اکاؤنٹ میں چھوڑ کے چلا گیا. اور وہ جو اماؤنٹ آئی وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے دی. اس میں فائنینس ڈپارٹمنٹ، ہمارا پی پی آئی سیکریٹریٹ اور پوری ایجنسیز انوالو تھیں، اور جو اس کا ایک طے شدہ ضابطہ ہے اس ضابطے کے مطابق وہ سارے جو ہے پروسیجرز کمپلیٹ ہوئے ہیں. اچھا چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیشہ دیکھا یہ گیا کہ کسی ادارے کے اندر بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ سرکار کے آفیسران کو لگا دیا جاتا ہے. جو ہمارا تجربہ ہے کہ سرکاری آفیسرز اپنے صرف اپنی بیوروکریسی کو یا اپنے حکومت کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور جو عوامی شخصیت وہاں پہ جاتی ہے، سیاسی شخص جاتا ہے، وہ لوگوں کو جواب دے ہوتا ہے، لوگ اسے جواب طلب کرتے ہیں. تو کیونکہ آپ ایک سیاسی خانوادے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور سیاست کے اندر آپ کے خاندان کا ویسے بھی بڑا ایک نام بھی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس بیس پہ کیوں نکالا گیا؟ دیکھیں، یہ تو بہت حساس نوعیت کا سوال ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، میں نے پہلے بھی کئی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک اتھارٹی ہے، ایکٹ کے تحت یہ اتھارٹی بنی ہے، اور یہ ایک اٹانومس ادارہ ہے جس کا چیئرمین گورنمنٹ لگاتی ہے، اور اس کے نیچے ایک بورڈ ہے، اور وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے. اب میں مثلا چیئرمین بنا تو میرے نیچے تقریباً 13 سیکشنز ہیں، جس میں ورکس بھی ہے، پلاننگ بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ساری چیزیں. تو میں نے وہاں پہ پالیسی دینی ہے اپنی گورنمنٹ اور عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے. جو بھی انیشیٹو ہیں جس سے عام پبلک کو فائدہ ہو سکتا ہے، ہم نے ان انیشیٹوز کو لانچ کرنا ہوتا ہے. کیوں کہ کل پھر ہم نے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنی گورنمنٹ کے سامنے بھی اور پبلک کے سامنے بھی کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی اور اس ذمہ داری سے آپ کتنا عہدہ برا ہوئے. جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کے اندر وہ ڈیسیژن پاور نہیں ہوتی، ڈیسیژن میکنگز نہیں ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر یہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے فعال کردار ادا نہیں کر سکتے. یا تو اس کو آپ ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کر دیں، اس کو ایک محکمہ بنا دیں، اس محکمے کے اندر ایک گریڈ 18 20 19 یا سیکٹری لیول کا جو بھی اس کو بٹھا دیں، اور جس طرح روٹین کے اور 500 محکمے کام کر رہے ہیں یہ بھی کرتا رہے. تو پھر اس ایکٹ کو بھی معطل کر دیں، ایکٹ کو بھی ختم کر دیں، اور ایکٹ میں دی گئی جو اس کے اندر جو ادارے کو، اتھارٹی کو جو پریویلیجز ہیں، جو سہولیات ہیں جن کو وہ امپلیمنٹ کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے، وہ ختم کر دیں. تو وہ میرا خیال ہے، مجھے تو خیر اس میں آپ کی آج اس جو انٹرویو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آج، چونکہ مجھے دیکھیں، مجھے سپریم کورٹ کے ایک ڈیسیژن کی روشنی میں جو ہے نا میں گھر چلا گیا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ہمیں بے حد احترام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ بھی کیا ٹھیک کیا. لیکن میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سپریم کورٹ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ انہوں نے جو فیصلہ کر کے بہتری کے لیے جس اصلاحاتی ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا تھا، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ انہیں بلا کے یہ پوچھیں کہ بارادری کا کیا ہوا، جس پہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ خود تشریف لائے. اور ان کو جب میں نے وہاں پہ پریزنٹیشن دی تو انہوں نے مجھے نہ صرف شاباش دی بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کا یہ وی این ہے اور یہ پروجیکٹ ہے تو میری سپورٹ بھی آپ کو اس میں حاصل ہے. تو اس میں وہ وہاں پہ خود تشریف لائے، ان کو میں نے پریزنٹیشن دی. تو میں ان سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ یہ ان کا وی این تھا کہ برادری دومیل کو اپلفٹ کیا جائے، تھوری پارک کو اپلفٹ کیا جائے، مظفر آباد کی تزئین و آرائش کے حوالے سے یہ انیشیٹو لیے جائیں.
تو میں ان سے یہ ضرور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ان کے اس ڈسیزن کی روشنی میں جس اصلاحاتی ایجنڈے کے حوالے سے انہوں نے ڈائریکشن دی تھی، ذرا ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ اس کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہوا. اگر تو واقعی ہمارے جانے کے بعد اس میں کم از کم اگر بہتری نہیں آئی، اس لیول تک بھی انہوں نے اگر مینٹین رکھا ہے، تو پھر بھی مجھ جیسے بہت سارے سیاسی کارکنوں کو اطمینان ہوگا کہ ان فیصلوں سے معاشرتی اعتبار سے کوئی بہتری آئی ہے. ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے سابق چیئرمین ڈیولپمنٹ اتھارٹی پیر اظہر گیلانی صاحب کا خیالات کا اظہار. انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں. پارک کی زمین غائب ہے، ہاؤسنگ اسکیموں سے پلاٹ غائب ہیں، کمرشل ایریاز سے پلاٹ غائب ہیں. یعنی جو ادارے کا جو کام تھا، ادارے نے اپنا کوئی کام نہیں کیا، نہ ادارے کے پاس کوئی ڈیٹا ہے ان پلازوں کا، ان دکانوں کا، اور اس کے علاوہ ان مکانات کا، اور کوئی ادارے کی وہ پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے مظفر آباد شہر جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، وہ دارالحکومت کے شایان نظر آ سکے. اپنے میزبان واحد اقبال بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.